السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک چڑیل کے انتقام کی خوفناک کہانی سناتا ہوں۔ وہ خیالوں میں کھوئی گمسم اپنی کھڑکی میں کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج تو فضا میں بھی اداسی تھی، شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے کہ اچانک اس کی نظر ایک بچے پہ پڑی اور وہ چونک گئی۔ بچہ؟ شام کے اس پہر قبرستان میں کھیلتا ہوا یہ بچہ؟ وہ خود سے جیسے سوال کر رہی تھی کہ یہ اس کا وہم ہے یا حقیقت۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ پورے گاؤں میں آج ایک بھی بچہ نہ تھا۔ پر یہ کون ہے؟ اور شام کی اس پہر بچہ تو کیا، کوئی بڑا بھی اس قبرستان کا رخ نہیں کرتا۔ اب تو اس کی حیرانی حیرت میں بدل گئی۔ بچہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو چکا تھا۔ رات چھانے لگی اور ٹھنڈ بڑھنے لگی۔ وہ سونے کے لیے بستر پر جا چکی تھی، مگر خیالوں میں گم کہ وہ حقیقت تھی یا وہم۔ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح ایک مصروف دن تھا۔ وہ تمام وقت اپنی پیکنگ میں مصروف رہی، کیونکہ جلد ہی وہ لوگ بھی گاؤں چھوڑ کر باقی لوگوں کی طرح جانے والے تھے۔ اس مصروفیت میں دن ڈھلنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور شام آ پہنچی۔ وہ پھر سے کھڑکی میں کھڑی اسی طرف دیکھ رہی تھی کہ اسے وہی بچہ دکھائی دیا۔ یہ تو وہی بچہ ہے جسے کل بھی میں نے دیکھا تھا، یعنی یہ میرا وہم نہیں تھا، وہ سچ میں ایک بچہ ہے۔ انہی سوچوں میں گم بچہ پھر سے اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اب تو اینا کو یقین آ گیا تھا کہ وہاں ایک بچہ ہے، مگر کون ہے وہ؟ جبکہ سب لوگ گاؤں چھوڑ کر جا چکے، تو آخر کون ہے یہ بچہ اور شام کو ہی کیوں آتا ہے؟ اینا نے ٹھان لی کہ کل وہ قبرستان ضرور جائے گی اور پتہ لگائے گی کہ اصل میں یہ ماجرا کیا ہے۔ یہ تیسری شام تھی، ان کی تیاری مکمل تھی اور اگلے ہی روز وہ لوگ بھی گاؤں چھوڑ کر جانے والے تھے۔ مگر روز کی طرح اینا آج کھڑکی میں کھڑی نہیں تھی، بلکہ ہاتھ میں لالٹین لیے قبرستان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، وہ اپنے قدموں کی آہٹ سن سکتی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی وہاں موجود ہے۔ اینا نے جو مڑ کر دیکھا تو وہ چونک گئی۔ حیرانی کے بجائے وہ خوف کے مارے پلک بھی نہ جھپک پائی۔ ایسا منظر اس کے خیالوں سے گزرا نہ کسی نے تصور کیا تھا۔ وہاں ایک نہیں بلکہ بہت سے بچے موجود تھے۔ یہ سب تو جانے پہچانے چہرے ہیں، اینا نے خود کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، مگر یہ سب تو یوبامی کے قہر کا شکار ہونے والے بچے تھے جن کی لاشیں درخت سے لٹکی پائی گئی تھیں۔ اب وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ تو نہ اس کا وہم تھا اور نہ یہ بچے زندہ تھے۔ سب کے سب بچے اینا کو حسرت بڑی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ اینا نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ جو ہی اینا پلٹی کی گھر کو لوٹ سکے تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پلٹنا کیا تھا، قیامت تھی۔ اس کے سامنے وہی بھیانک چہرہ موجود تھا جس کے خوف سے گاؤں خالی ہو چکا تھا۔ یہ میرے کالج کے زمانے کی بات ہے۔ ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا جنگل تھا جس کے دوسری طرف ایک پرانا قبرستان تھا جس کے بارے میں بہت سے قصے کہانیاں مشہور تھے۔ میں کیونکہ بچپن سے ہی ایسی باتوں کا شوقین تھا تو میں ہمیشہ اس قبرستان جانے کے بارے میں سوچا کرتا تھا۔ آج جمعہ کا روز تھا اور ہمیشہ کی طرح پورے گاؤں میں چھٹی تھی۔ والد صاحب معمول کے مطابق نمبردار صاحب کے ڈیرے پر جانے لگے تو میں بھی ساتھ ہو لیا۔ نومبر کا مہینہ ٹھنڈ کی آمد تھی۔ وہ ایک خوشگوار دن تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم ڈیرے پر پہنچ گئے، جہاں نمبردار صاحب کے علاوہ اور بھی گاؤں کے بڑے بزرگ موجود تھے۔ میں احمد کے ساتھ بیٹھ گیا جو میرا کلاس فیلو بھی تھا اور دوست بھی۔ واقعہ یوں ہوا کہ نمبردار صاحب کہنے لگے، عرصہ دراز کی بات ہے جب جنگل کے اس پار بھی ایک گاؤں تھا، مسیح پور۔ مسیح پور کی آبادی کم ہی تھی اور تقریباً تمام گھر عیسائیوں کے تھے۔ جنگل کے کنارے انہوں نے ایک قبرستان بنا رکھا تھا جس میں وہ اپنی لاشوں کی تدفین کرتے۔ ایک رات گاؤں کا عامل چلے کی غرض سے قبرستان گیا اور چلے کی پہلی رات ہی وہ جان گیا کہ وہاں ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ عامل بہت خوش ہوا
کہ اب وہ اس چڑیل کو قابو کر کے اپنے مقاصد کی تکمیل میں کامیاب ہو جائے گا، لہٰذا اس نے حصار باندھا اور چلا شروع کر دیا۔ دوسری طرف یوبامی جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ قبرستان میں آباد تھی، جان گئی کہ عامل اسے اپنے قابو میں کرنے کے لیے چلا کاٹ رہا ہے۔ یوبامی نے عامل کو ڈرا کے بھگانے کی کوشش شروع کر دی، مگر عامل اپنے مقصد حاصل کیے بغیر کہاں بھاگنے والا تھا۔ جب یوبامی نے دیکھا کہ بات نہیں بن رہی تو وہ ڈٹ کے عامل کے سامنے آ گئی۔ کیا چاہتے ہو تم، اور کیوں مجھے اور میرے بچے کو پریشان کر رہے ہو؟ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ یوبامی کے منہ سے جیسے آگ برس رہی تھی۔ عامل یہ سارا منظر دیکھ کر خاموش رہا اور چلا جاری رکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا چلا مکمل ہونے تک وہ یوبامی کو اپنے قابو میں کر لے گا، پھر جیسا وہ چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ مگر یوبامی کسی طور بھی اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ آج چلے کا آخری روز تھا، اگر عامل آج ناکام رہا تو یوبامی اسے مار ڈالے گی۔ عامل نے یوبامی کے بچے کو آسان شکار جانا اور اسے اپنے قابو میں کر لیا۔ اب تو یوبامی بے بس تھی۔ عامل نے اسے دھمکایا کہ اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ بچے کو قتل کر دے گا۔ اب تو یوبامی کسی طرح اپنے بچے کو بچانا چاہتی تھی، مگر وہ کسی بھی صورت خود کو عامل کے حوالے کرنے کو تیار نہ تھی۔ جب عامل نے دیکھا کہ بات کسی طور بھی نہیں بن رہی تو اس نے یوبامی کے بچے کو قتل کر دیا۔ یوبامی جیسے پاگل ہو گئی۔ اس رات دل دہلا دینے والی چیخوں کی آوازیں پورے گاؤں نے سنی، مگر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ معلوم کر پائے کون چیخ رہا ہے۔ عامل یوبامی کو اس قدر غصے میں دیکھ کر گھبرا گیا اور بھاگنے کے لیے حصار سے باہر نکل آیا۔ پھر کیا تھا، یوبامی نے اسے مار ڈالا۔ اگلے روز عامل کی لاش ایک درخت سے لٹکی پائی گئی۔ خون کے قطرے ابھی تک ٹپک رہے تھے اور خونخوار کوے نوچ نوچ کے اس کا گوشت کھا رہے تھے۔ خبر گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور ہر کوئی سہم گیا۔ اس کے بعد کسی نے قبرستان کا رخ نہ کیا، مگر رونے کی آوازیں ہر رات قبرستان سے آتی اور پورے گاؤں میں خوف کی لہر پھیل جاتی۔ 40 روز گزر چکے تھے، اب تو یہ معمول بن چکا تھا۔ گاؤں والے شام سے پہلے گھروں کو لوٹ جاتے اور پھر کوئی باہر نکلنے کی جرت نہ کرتا۔ ہر رات وہی چیخیں، وہی رونے کی آوازیں، اور دن میں ان خونخوار کووں کا جھنڈ جو پہلے تو گاؤں میں کبھی دکھائی نہیں دیا۔ لوگ بھی پریشان تھے اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ضرور عامل کی کسی غلطی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ آج 41واں روز تھا۔ سب اپنے اپنے معمول کے مطابق کام کاج میں مصروف تھے کہ اچانک آسمان پہ کالی گھٹائیں چھانے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ پھر تیز ہوا کا بگولا اٹھا اور آسمان پہ کووں کا جھنڈ شور مچانے لگا۔ شور اس قدر تھا کہ کچھ بھی سن پانا ممکن نہ تھا۔ لوگ گھبرا گئے، مگر یہ سب تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو گیا۔ ہر کوئی پریشان تھا اور جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، اور اتنے میں شور مچ گیا۔ ہیری 9 سال کا بچہ جو اس سب کے دوران گھر کے چھت پہ کھیل رہا تھا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ اب تو گاؤں والوں کی پریشانی کی انتہا نہ رہی اور سب اپنے کام کاج چھوڑ کر ہیری کو ڈھونڈنے لگے، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ شام ہو گئی اور سب اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ رات کا وہی تیسرا پہر اور سب کو چیخوں کا انتظار تھا کہ اس رات منظر بدل گیا۔ چیخوں کے بجائے قہقہے فضاؤں میں بلند ہو رہے تھے اور وہی کووں کا شور لگ رہا تھا، گویا آج کوئی جشن منایا جا رہا ہو۔ صبح ہوئی تو سب گاؤں والے مل کر قبرستان کی طرف بڑھے اور ان کی آنکھیں منظر دیکھ کے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہیری جو کہ ایک روز پہلے ہی غائب ہوا تھا، آج اس کی لاش اسی درخت سے الٹی لٹکی تھی۔ خون اس کے جسم سے ٹپک رہا تھا۔ چہرے اور جسم پہ بری طرح نوچنے کے نشان تھے اور کوے اس کا گوشت کھا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ ہر شخص کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے
اور اس روز نہ کوئی گھر سے نکلا، نہ کسی نے چرچ جا کے سب بتانے کی ہمت کی۔ رات نہ تو چیخوں کی آوازیں آئی، نہ ہی کووں کا شور۔ لوگ مطمئن ہو گئے کہ اب معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ آج ایک نئی صبح تھی، دن خوشگوار تھا، اور سب اس بات میں مطمئن بھی دکھائی دے رہے تھے کہ اب مزید کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ دن اسی طرح گزرے، زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ آج 7واں دن تھا، سب معمول کے مطابق تھا کہ اچانک وہی کالی گھٹائیں اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کالے بادلوں سے ڈھک گیا۔ وہی آندھی اور وہی شور، یہ سب کچھ اب لوگوں کے لیے انجانا نہ تھا۔ ہر طرف بگدڑ مچ گئی، نہ کچھ نظر آ رہا تھا اور نہ سنائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سب تھم گیا، اور آج بھی ایک بچہ غائب تھا۔ کسی میں بھی ہمت نہ تھی کہ قبرستان جا کے بچہ تلاش کرے۔ آج رات پھر سے قبرستان میں جشن کا سما تھا۔ اب تو جیسے یہ سلسلہ شروع ہی ہو گیا۔ کالی گھٹائیں، شور اور بچے کی درخت سے لڑکتی ہوئی لاش۔ گاؤں والے جان گئے تھے کہ ضرور ان پر کوئی مصیبت آن پہنچی ہے، لہٰذا سب اکٹھے ہو کے چرچ گئے، اور پادری جو کہ پہلے سے ہی سب کہانیاں سن چکا تھا، اسے سارا قصہ بیان کیا۔ لوگوں کے اصرار پہ پادری نے خود قبرستان جا کے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا وعدہ کیا اور اس کی تیاری شروع کر دی۔ گاؤں میں اب کوئی بھی گھر سے نکلنے کو تیار نہ تھا۔ شام ڈل رہی تھی اور پادری نے قبرستان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ پادری کیونکہ پہلے اس طرح کے حالات سے نہ گزرا تھا اور نہ ہی اسے ایسی چیزوں کی طاقت کا اندازہ تھا، مگر پھر بھی کیونکہ وہ ایک رحم دل انسان تھا، لہٰذا اس نے گاؤں والوں کی بھلائی کے لیے جان جوخم میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر وہ کیا جانتا تھا کہ اس کا سامنا یوبامی سے ہونے والا ہے۔ تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے ہاتھ میں موجود لالٹین بجھ گئی۔ اب تو ہوا کے جھونکوں سے درخت کے پتوں سے ہلنے کی آواز بھی خوف پیدا کر رہی تھی۔ وہ اپنے قدموں کی آہٹ سن سکتا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکا اور جو ہی آگے بڑھنے لگا، اس کے سامنے وہ بھیانک چہرہ موجود تھا جس کا قہر گاؤں والوں پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ آواز تو جیسے اس کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ یوبامی بغیر کچھ کہے بس اسے گھور رہی تھی، اور اس سب نے اس پر مزید خوف طاری کر دیا۔ پادری کپ کپاتے ہوئے آواز میں بولا، کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ میں کیا چاہتی ہوں؟ یوبامی گرج پڑی، میں انتقام چاہتی ہوں۔ کیسا انتقام؟ میرے بچے کی موت کا انتقام۔ اب تو پادری حیران تھا کہ آخر اس کے بچے کے ساتھ ایسا کیا گزرا کہ یہ پورے گاؤں کو اپنے انتقام کی آگ میں جلا رہی ہے۔ پادری نے دھیمے لہجے میں کہا، بچے کی موت؟ تمہارے بچے کی موت؟ ہاں، میرے بچے کی موت۔ یوبامی کی آواز میں غصہ صاف ظاہر تھا۔ اسی درخت سے باندھ کر میرے بچوں کو مارا گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ مگر کس نے مارا تمہارے بچے کو؟ اور اس میں گاؤں والوں کا کیا قصور ہے؟ پادری حیرت زدہ انداز میں پوچھنے لگا۔ آبیل نے۔ آبیل وہ عامل جسے تو نے مار دیا؟ ہاں، وہ عامل جو یہاں چیلا کاٹ رہا تھا اور مجھے قابو کر کے اپنی طاقت بڑھانا چاہتا تھا، مگر اس میں صلاحیت نہ تھی، اور جب وہ مجھے قابو نہیں کر پایا تو اس نے میرے بچے کو مار ڈالا تاکہ مجھے ڈرا کے اپنے تابع کرنے کے لیے مجبور کر سکے۔ اب ساری کہانی پادری کی سمجھ میں آ چکی تھی، اور وہ جان گیا تھا کہ معافی مانگنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، لہٰذا اس نے نرم لہجے میں کہا، اس سب پہ پورا گاؤں والے تم سے معافی مانگیں گے، اور یہاں جب تک چاہو رہو، یہ قبرستان تمہارا ہی ہے، مگر اس سب میں گاؤں والوں کو کیا قصور ہے؟ تم پہلے ہی بہت سے بچوں کی جان لے چکی، اب مزید یہ سب نہیں چلے گا۔ یہ سن کر یوبامی تیش میں آ گئی اور گرجی، میرے بچے کا کیا قصور تھا؟ اب میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گی جب تک گاؤں کے ایک ایک بچے کو نہ مار ڈالوں، اور زندہ بچ کے تو تم بھی یہاں سے اب نہیں جاؤ گے۔ مگر میں کیوں؟ پادری گھبرا کے بولا، کیونکہ تمہاری موت کا وقت بھی آ پہنچا۔ کووں کا جھنڈ پادری پہ ٹوٹ پڑا۔
وہ جان بچانے کے لیے بھاگا اور قسمت اچھی تھی، اپنے ساتھ ہولی واٹر، مقدس پانی پہلے ہی حفاظت کی غرض سے لایا ہوا تھا۔ اس نے فوراً سے پانی نکالا اور یوبامی اور کووں کی طرف اچھال دیا۔ پانی کا پڑنا تھا، یہ سب فوراً سے پیچھے ہٹ گئے۔ اگلی صبح لوگوں کی مسیح پور میں آخری صبح تھی۔ پادری نے رات کی ساری آپ بیتی لوگوں کو سنا ڈالی اور فوراً سے پہرے گاؤں خالی کرنے کا حکم صادر کرتے ہوئے کہا، جب تک تم لوگ یہاں پہ رہو گے یوبامی تمہارے بچوں کو قتل کرتی رہے گی۔ لوگ تو جیسے پہلے ہی تیار تھے۔ شام سے پہلے پہلے گاؤں خالی ہو گیا، سوائے چند گھروں کے، وہ بھی جن کے ہاں کوئی چھوٹے بچے نہ تھے، اور صرف اس غرض سے کہ چند روز میں وہ پوری طرح دوسری بستی میں انتظام کر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ اینا کا گھر بھی ان چند ہی گھروں میں سے ایک تھا جو کچھ روز کے لیے رک گئے تھے۔ اینا کا گھر کیونکہ قبرستان کے قریب ہی تھا اور وہ یوبامی کے وہاں ہونے سے واقف بھی تھی، مگر اس تعجب میں اس شام قبرستان کی طرف چل پڑی کہ جان سکے وہاں کھیلنے والے بچے آخر کون ہیں، جبکہ پورا گاؤں تقریباً خالی ہو چکا تھا اور ایک بھی بچوں والا گھر گاؤں میں باقی نہ بچا تھا۔ مگر قبرستان پہنچنے کے بعد یہ حقیقت اس پہ کھل چکی تھی کہ وہ تو بچوں کی روحیں تھی جنہیں وہ 2 دن سے کھڑکی میں کھڑی دیکھا کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ مڑی کہ گھر کو لوٹ سکے، اینا نے جو منظر دیکھا مارے خوف کہ وہ پتھر کی ہو چکی تھی۔ بھاگنا تو دور، اس نے چیخنا چاہا مگر اس کے حلق سے آواز بھی نہ نکل سکی۔ تو آج تم آئی ہو یہاں اس پادری کی کمی پوری کرنے؟ وہ تو بچ کے نکل گیا تھا مگر تم نہیں بچ پاؤ گی۔ یوبامی گرجی۔ میں؟ اینا کے منہ سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ آخر اس کے سامنے وہ بھیانک چہرہ تھا جس کا خوف پہلے ہی اس کے دل میں بیٹھا تھا۔ اینا بس کسی بھی طرح وہاں سے نکلنا چاہتی تھی مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کووں کا جھنڈ اس کے سر پر منڈلا رہا تھا اور ان کا منحوس شور جیسے رات کے سناٹے میں قہر ڈال رہا ہو۔ یہ وہ آخری آوازیں تھی جو اینا نے سنی۔ سب بچے غائب ہو چکے تھے، اب بس وہاں یوبامی تھی، کووں کا شور اور خوف سے کپ کپاتی اینا۔ اور پھر لالٹین بجھ گئی۔ آج رات پھر سے قہقہوں کی آوازیں پورے گاؤں میں سنائی تھیں۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ اب گاؤں میں کوئی بچہ نہیں ہے تو پھر آج جشن کیسا؟ صبح ہونے پر معلوم ہوا کہ اینا جو صرف 19 بہاریں ہی گزار پائی تھی، اس کے درخت سے لٹکی لاش اسی کھڑکی سے اس کے بھائی کو نظر آ رہی تھی جہاں وہ ہر شام کھڑی ہوا کرتی تھی۔ اب تو کوئی بھی وہاں رکنے والا نہ تھا، سب فوراً سے پہلے گاؤں خالی کر کے جا چکے تھے اور اس دن کے بعد آج تک کوئی وہاں آباد نہ ہوا، اور جس کسی نے قبرستان جانے کی کوشش کی آج تک لوٹ کے نہ آیا۔ یہ سب بتانے کے بعد نمبردار صاحب بولے، شام ہونے کو ہے، سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاؤ۔